سامعین کرام، رفیقان گرامی، میرے بیانات اتنے وقت میں تو ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرکیف مجھے اس وقت میں مائک ملا ہے، غنیمت ہے۔ آپ کی طبیعت جب تک کچھ سننا چاہے گی، میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں حضور تاج شریعہ کی عظمت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا، اور جیسے لگے گا کہ ویسے بھی وقت تو زیادہ ہو ہی چکا ہے، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، جیسے ہی لگے گا کہ آپ بوجھل ہو رہے ہیں میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھیں اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، ہزاروں لوگ دنیا میں آئے، ہزاروں دنیا سے رخصت ہو گئے، ہزاروں ایسے ہیں جن کو آج کہا جاتا یہ ہے، کل اس وقت کہا جائے گا کہ فلاں کل تھا، لیکن دنیا میں ایک جماعت ایسی پائی جاتی ہے کہ جو جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی یادیں، ان کی محبت دلوں میں ایسے نقش ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے انتقال کی تاریخ کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ اچھے لوگوں کے وصال کی تاریخ ہمارے دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ ان کے احسان، ان کے کام کی بنیاد پر زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور امام اہل سنت نے زندگی گزارنے کی جو دعوت عطا فرمائی وہ ایک شعر میں عطا فرمائی کہ ہمیں اور آپ کو کیسے جینا چاہیے اور کیسے موت آنی چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اس شعر کے مطابق زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے جن محبوب بندوں نے، مقبول بندوں نے اس شعر کے مطابق زندگی گزاری، انہی مقبول بندوں میں ایک ذات میرے حضور تاج شریعہ کی ہے، ایک ذات میرے حضور تاج شریعہ کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی دنیا میں آتا ہے، اور بزرگوں نے کہا بھی ہے نا کہ ہر ایک جب دنیا میں آیا تو کیسے آیا؟ ہم پیدا ہوئے تو رو رہے تھے، گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، اور اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اگر روئے گا نہیں نا، اور ڈاکٹر اس کو چونٹی کاٹے گا، تھوڑا سا آہستہ سے مارے گا، اور مقصد کیا ہوگا کہ بچے کی نارمل ڈیلیوری کسے کہا جاتا ہے کہ بچہ دنیا میں آتے ہی رونا چاہیے۔ تو دنیا میں بچہ آیا، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دنیا میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ آنے والا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ روتے ہیں، لیکن گھر والے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ جب تمہاری موت ہو، تمہارا انتقال ہونا، تو کفن میں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور تمہارے غم میں دنیا والے رو پائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میں بولتا ہوں، یہ میرا بولنا کہاں تک ہے جب تک میں زندہ ہوں؟ ابھی میں نے چہرہ بگاڑا، میرا چہرہ بگاڑنا کہاں تک ہے جب تک میری زندگی ہے؟ ابھی میں مسکراؤں گا، میرا مسکرانا کہاں تک ہے جب تک میری زندگی ہے؟ ابھی میں نے ہاتھ کو اٹھایا، قدم سے چل دیا، جو کچھ بھی ہے وہ میرے اختیار میں کب تک ہے؟ جب تک میری سانس چلتی ہے۔
جب تک میری زندگی باقی ہے وہاں تک یہ ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ جو بتایا کہ انتقال کے بعد لوگ تمہاری یاد میں روئے اور کفن میں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو جائے، تو ایسی مسکراہٹ والا اگر آپ کو چہرہ دیکھنا ہے تو بخدا وہ مسکرانے والا چہرہ میں نے حضور تاج شریعہ کا دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے. تو یہ بعد وصال کی مسکراہٹ کیا ہے؟ بعد وصال ان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ پائی جاتی ہے، وہ مسکراہٹ کب آتی ہے کہ جب ایک بندہ مومن پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر میں جانے تک وہ جب شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، وہ جب دین کے احکام پر عمل کرتا ہے، خود بھی حق بولتا ہے، اہل حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو پوری زندگی کے نیک عمل کی برکت یہ ہوتی ہے، پوری زندگی کی حق گوئی کی برکتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگرچہ حق بولنے کی بنیاد پر وہ پوری زندگی پریشانیاں برداشت کرتا رہے، لیکن جیسے ہی اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو دیکھنے والا 24 گھنٹے کے بعد یہی کہتا ہے کہ 24 گھنٹے ہوئے وصال ہوا، لیکن چہرے پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی بول اٹھے گا. دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ چہرہ یہ مسکراتا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ دین کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر ہے، اور بغیر کسی مبالغہ اور بغیر کسی زیادتی کے میں اس بات کو دعوے کے ساتھ اور میں نے جو دیکھا اس دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. تو اس شعر کے اوپر اگر کوئی عمل کرنے والی ذات پائی جاتی ہے تو اس ذات کو موجودہ وقت میں حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. موجودہ وقت میں حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. دوستان محترم، حضور تاج الشریعہ کون؟ آپ کا احسان ہمارے اوپر کتنا بڑا؟ آپ کی عقیدت ہمارے دل میں کیسی ہونی چاہیے؟ ہم سب حضور تاج الشریعہ کے نام کے اوپر جمع ہوئے. میں آپ کو چند باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے میرے حضور تاج الشریعہ تک، سب کی زندگی کا ایک مقصد رہا لوگوں تک دین پہنچانا. کیا مقصد رہا؟ لوگوں تک دین پہنچانا. اور یہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سرکار غریب نواز سے قریب ہو جائے. ایک ہوتا ہے ہم بزرگ سے محبت کریں اور ایک ہوتا ہے کوئی بزرگ ہم سے محبت کرے. ایک ہوتا ہے ہم کہیں میں تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ کل میدان محشر میں میرے تاج الشریعہ کہے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے. تو یہ تمام بزرگوں کا قرب، ان کی نزدیکی، ان کی بارگاہ کا فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آج اصل میں علم دین کی کمی، دین سے دوری، کہ جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی عقل سے ایک الگ مقصد بنا لیا، اپنی عقل سے ایک الگ مقصد بنا لیا. آپ کو ایسے ہزاروں لوگ نظر آئیں گے جو سرکار غریب نواز کی چھٹی میں جاتے ہیں. جانا چاہیے. میں بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. ہم ان کے در کے سوالی ہے، بیکاری ہے، ان کا صدقہ کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے. جانا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ کو ہزاروں ایسے نظر آئیں گے وہ غریب نواز سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کا مقصد نہیں سمجھے. یعنی چھٹی میں جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، حاضری دیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی. اور معاملہ کیا ہوگا؟ اگر وہ کاروبار میں کامیاب ہو گیا، اگر جھونپڑے میں رہتا تھا، اگر بنگلہ بنا لیا تو اگرچہ داڑھی نہ رکھتا ہو، اگرچہ نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، اگرچہ جھوٹ بولتا ہو، سائیکل سے جیسے ہی فور وہیل میں اور بنگلے میں آ گیا
تو وہ اپنے مکان پر لکھوا دیتا ہے یہ نظر میرے پیر کی یا فیضان سرکار غریب نواز. تو میری ایک بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ جتنے بھی بزرگان دین آئے ان کے صدقے میں دنیا یقیناً ملتی ہے، لیکن سب نے دنیا میں آ کر اگر لوگوں تک پہنچایا ہے تو بیلنس مکان دکان یا کاروبار نہیں پہنچایا ہے، بلکہ سب نے آ کر اگر پہنچایا ہے تو دین لوگوں تک پہنچایا ہے. سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے تو آنے کے بعد آپ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگوں آؤ میرے پاس آ کر مالدار ہو جاؤ. سرکار غریب نواز کے قریب جو بھی آیا تو میرے غریب نواز نے اس کے دل سے کفر کو نکالا اور عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کیا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ تمام بزرگوں کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ لوگوں تک دین پہنچایا جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر غوث اعظم عطا کریں گے تو مال بعد میں عطا کیا جائے گا، شریعت کی پابندی پہلے عطا کریں گے. میرے غریب نواز اگر عطا کریں گے تو محل بعد میں عطا کیا جائے گا، مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ پہلے دیا جائے گا. میرے غریب نواز اگر عطا کریں گے تو مال بعد میں عطا کیا جائے گا، چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجانا یہ پہلے دیا جائے گا. اس لیے دوستو تمام بزرگان دین اور حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں گے تو ہم اگر بزرگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم یہ ہے کہ اگرچہ آپ جھونپڑے میں رہتے ہیں، اگر شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں تو شریعت کی پابندی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس جھونپڑے میں بزرگوں کا صدقہ آپ کو عطا فرمائے گا. مال نہ ہونے کی بنیاد پر آپ اگر بریانی کا فاتحہ نہ دے پائے، مال نہ ہونے کی بنیاد پر آپ 1500 لوگوں کو کھانا نہ کھلا پائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر تو سچا غلام مصطفیٰ ہے، اگر شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، حرام کاموں سے بچنے والا ہے تو بریانی نہیں بلکہ شربت اپنے بچوں کو بھی پلا دے گا. اگر شربت نہیں ٹھنڈا پانی اگر غریب نواز یا حضور تاج الشریعہ پر فاتحہ کی نسبت سے پلا دے گا تو انشاءاللہ بریانی سے زیادہ فیضان تجھے شربت میں نظر آئے گا. کیوں کہ جو پلانے والا ہے، پلانے والا یہ شریعت کی پابندی کرنے والا ہے، پلانے والا یہ شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اس لیے دوستو اس بات کو ہم اور آپ یاد رکھ کر چلیں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں یہ بزرگان دین جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی محبت نجات کا ذریعہ بن جائے تو آپ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم حضور تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے ہیں. ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، ولی کی ایک علامت یہ کہی گئی کہ جسے دیکھیں اور خدا یاد آ جائے، اور الحمدللہ یہ علامت بھی میرے تاج الشریعہ میں پائی جاتی ہے. یعنی کئی ایسے چہرے ہیں جو بت پرستی میں زندگی گزارتے تھے، کون ہے تاج الشریعہ نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک دیدار میرے تاج الشریعہ کا کر لیا تو کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے دل سے کفر نکل جاتا ہے اور میرے تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. تو میرے تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ولی کون ہے؟ جسے دیکھیں اور اللہ یاد آئے. اور سچا مرید کون ہے؟ سچا مرید وہ ہے کہ وہ ایسا بن جائے کہ جسے دیکھے اور اس کا پیر یاد آ جائے. یعنی تاج الشریعہ کا مرید ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں شریعت کی پابندی کے معاملے میں آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ اگرچہ اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں تاج الشریعہ کا غلام ہوں، آپ کا عمل بتا دے کہ یہ تاج الشریعہ کا غلام جا رہا ہے، آپ کا کام بتا دے کہ یہ تاج الشریعہ کا غلام جا رہا ہے. اور ایسی خاموشی کے ساتھ جب آپ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کون ہے اور ہم ان سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، اور ہم
اپنی بخشش کا ذریعہ حضور تاج الشریعہ کو کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں، میری طرف توجہ دیں، ایک حدیث پاک میں آیا، ایک حدیث پاک میں کیا آیا؟ حدیث پاک کا خلاصہ کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے یعنی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی کنجی رکھی، یعنی بلائی کی کنجی ان کے ہاتھ میں رکھی گئی، اور شر یعنی برائی کے لیے تالا بنایا گیا۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے شر کی کنجی رکھی، یعنی برائی کی کنجی رکھی، اور بلائی کے لیے تالا بنایا گیا۔ کنجی اور تالا، یہ دونوں کا معنی سمجھیں۔ یعنی کنجی جو ہوتی ہے نا، تو تالا جیسے ہی کھلے گا تو کمرے میں جو ہوتا ہے وہ باہر آئے گا یا نظر آئے گا۔ اب خیر کی کنجی رکھی، مطلب یہ ہے حدیث پاک کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا کہ وہ بھلائی کے لیے چابی ہے، اور جہاں پر جاتے ہیں تو ان کے جانے سے برائیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ جن کے ہاتھ پر بھلائی کی کنجی رکھی گئی، شر کے لیے تالا بنایا گیا، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس جماعت کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا مبارک ہے اس جماعت کے لیے، مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی کنجی رکھی ہے اور شر کے لیے تالا بنایا ہے۔ خیر کی کنجی رکھی ہے اور شر کے لیے تالا بنایا ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ یہ خیر کی کنجی کیسے ہے؟ اور ہر وہ مومن کہ جو خیر کی کنجی ہے، یعنی جو اچھائی کا حکم دے، جو برائی سے روکیں، تو یہ مومن کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ مومن کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق یعنی مددگار ہیں۔ کس بنیاد پر مددگار ہیں؟ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور منافق کی صفت کیا کہی گئی؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، یعنی ایک ہی تھیلی سے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، یعنی وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث پاک سنے، اور حضور تاج الشریعہ کی عظمت کا آپ جائزہ لیں کہ میرے تاج الشریعہ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں، کہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، یعنی یہ جو تینوں باتیں میں نے بتائی انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی وہ ہیں کہ جن کی کتاب کے حوالے غریب نواز کے واعظ و نصیحت میں ملتے ہیں، جن کی کتاب کے حوالے غریب نواز کی واعظ و نصیحت میں ملتے ہیں، کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد حضرت علی کا ایک قول نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اعمال میں سے، یعنی بندوں کے جو اعمال رب کی بارگاہ میں پسند کیے جاتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امر بالمعروف، یعنی اچھائی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، اور شنعان فاسق، یعنی جو اعلان یا طور پر جرم اور گناہ کرنے والا ہے اس سے دشمنی کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اعمال میں سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے امر بالمعروف کیا، یعنی مسلمانوں کو اچھی بات کا حکم دیا، تو گویا کہ اس نے مسلمانوں کی پیٹھ کو مضبوط کیا، اور جس نے برائی سے روکا گویا کہ اس نے منافق کو خاک آلود کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اچھائی کا حکم دو گے اور پورے شہر میں جب اچھائی کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے
تو مسلمانوں کی پیٹھ اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی کہ اس جگہ پر برائی کرنا کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب میرے حضور تاج الشریعہ یہ خیر کی کیسی کنجی ہے، یعنی آپ خیر کی ایسی کنجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں آپ کو ایسا جری بنایا تھا، آپ کو ایسا بلند ہمت والا بنایا تھا کہ حضور تاج الشریعہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک جس جگہ پر بھی گئے، میرے تاج الشریعہ جس جگہ کے اوپر اپنا قدم رکھ دیتے ہیں تو میرے تاج الشریعہ کے وجود سے برائیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، میرے تاج الشریعہ کے وجود سے بھلائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، میرے تاج الشریعہ کے وجود سے اہل سنت و جماعت میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک اکیلے تاج الشریعہ یہ اس طور پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ میرے تاج الشریعہ کے وجود سے جب خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، خیر کی کنجی جب آپ کو بنایا گیا تو یقیناً تاج الشریعہ ان فضیلت والوں میں ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے 1400 سال پہلے مبارکبادی عطا فرمائی ہے، 1400 سال پہلے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آج تو ایسا ہے کوئی کس کے بارے میں کیا کہتا ہے، زبردستی تعریف کرنا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ حضور تاج الشریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں آپ کا کارنامہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کے سامنے چاہے غریب آئے، چاہے مالدار آئے، چاہے کتنا بھی بڑا سیٹھ آ جائے، آپ کے سامنے اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرے گا تو میرے تاج الشریعہ ضرور اس کو ٹوک دیا کرتے تھے۔ اور یہ سچے نائب رسول کی علامت ہے، یہ سچے غوث اعظم کے نائب کی علامت ہے کہ میرے تاج الشریعہ ہمیشہ خلاف شرع کام کرنے والوں کو ٹوک دیتے تھے، یہاں تک کہ یورپ جیسی سرزمین پر کہ وہاں پر جا کر نہ جانے یورپ والوں کی چاپلوسی کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر رہنے والوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یورپ والوں کے درمیان اگر کسی کا رعب اور دبدبا پایا جاتا ہے تو وہ دو شخصیتیں ہیں، ایک کو حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، ایک کو محدث کبیر کہا جاتا ہے، کہ یہ دونوں جب آتے ہیں نا تو گھر کے اندر اگر ٹی وی ہے تو ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ اس ٹی وی کو دیکھ کر نہ جانے میرے تاج الشریعہ کی جلال کا عالم کیا ہوگا۔ گھر کے اندر کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہے تو سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ یا محدث کبیر کے سامنے اگر خلاف شرع کام کیا گیا تو وہ یورپ آنے کی فکر نہیں کریں گے، دوبارہ قیام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ تاج الشریعہ اور محدث کبیر کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں گزارا ہے بلکہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر گزارا ہے۔ اور جب اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں تو دنیا والے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اکیلے ہو گئے، لیکن دنیا سے جب یہ جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی عقیدت یہ کہتی ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور ایسا نام ہوتا ہے، ایسا نام ہوتا ہے کہ آج بھی وہ گئے کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن الحمدللہ ان کی یادوں سے ہمارے دل آج بھی آباد پائے جاتے ہیں، ان کی یادوں سے ہمارے دل کے اندر ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ کس ذات کی علامت ہے؟ یہ سچے عاشق رسول کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سچے نائب مصطفیٰ کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سچے نائب غوث اعظم کی علامت ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں بلکہ جب بھی انہوں نے دیکھا تو اس طور پر دیکھا کہ میری تاج الشریعہ کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اسی شعر کے اوپر عمل کیا
کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ میرے تاج الشریعہ یہ کہتے ہیں اے مجھ سے محبت کرنے والوں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے تاج الشریعہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اگر مسکرانا ہے نا تو مسکرانے سے پہلے قرآن و حدیث سے پوچھ لو، اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو ناراضگی سے پہلے قرآن و حدیث سے پوچھ لو، اگر کسی کو گلے لگانا ہے تو گلے لگنے سے پہلے قرآن و حدیث سے پوچھ لو۔ یعنی جس جگہ پر جا کر اپنی تمام خواہشات ختم ہو جائے اور اپنی تمام تمنائیں شریعت مطہرہ کے تابع ہو جائے تو اسی ذات کے حوالے سے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کامل ہے جس کی تمام خواہشیں دین کی تابع ہوتی ہے۔ میرے تاج الشریعہ نے ہزاروں فتنوں سے مقابلہ کر کے عملی طور پر بھی یہ بتایا کہ میرے تاج الشریعہ نے صرف شعر نہیں لکھا ہے بلکہ عمل کر کے یہ بتایا کہ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جنہوں نے اسی پر عمل کیا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش وہ پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو آج بھی ہم اگر اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارے، آج بھی ہم اگر اپنی زندگی کو شریعت کی پابندی کے ساتھ گزارے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے صدقے میں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ کی ذات کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کی ذات کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج اصل میں لوگوں کا چلن، لوگوں کا حساب کتاب الگ ہوتا جا رہا ہے، اور میرے تاج الشریعہ کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور حضور تاج الشریعہ کی زندگی کے جو واقعات ہیں نا، آپ اگر مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو مفتی اعظم ہند کا جو طریقہ کار تھا وہ مکمل طریقہ کار آپ کو جانشین مفتی اعظم میں نظر آئے گا، مکمل آپ کو جانشین مفتی اعظم یعنی میرے حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضور تاج الشریعہ کون ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے، حق بولنا، حق بولنا، دین کے لیے مخالفت کو برداشت کرنا۔ ایک ہوتا ہے ہم اپنے لیے مخالفت کو برداشت کریں، ایک ہوتا ہے کوئی اپنے مکان کے لیے لڑتا ہے، ایک ہوتا ہے کوئی اپنی پراپرٹی کے لیے لڑتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اپنے خاندان کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن میرے تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کے ہزاروں بیانات، ہزاروں کلپیں آپ کو نظر آئے گی، تو آپ کو ہر ایک میں یہی نظر آئے گا کہ میرے تاج الشریعہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بولتے ہیں، میرے تاج الشریعہ کبھی اپنی فضیلت کے لیے نہیں بولتے ہیں، بلکہ میرے تاج الشریعہ کی پوری زندگی کا عمل یہ ہے کہ اپنے جد کریم کے اس شعر پر عمل کرتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میرے تاج الشریعہ کی زندگی ہے، یہ میرے تاج الشریعہ کا عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کے احکام شرع کو لے کر آپ کے اندر جو حکم کا جذبہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ تھا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضور تاج الشریعہ ایک مرتبہ پاکستان کی سرزمین پر تشریف لے گئے، پاکستان کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ صحیح النسب سید یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل سے ایک سید صاحب تھے، وہ پینٹ شرٹ میں اور داڑھی منڈوا کر اسٹیج کے اوپر حاضر تھے، اور ان کی پکڑ یعنی لوگوں کے درمیان ان کا دبدبہ، کیونکہ اصلی سادات میں سے تھے، بہت زیادہ تھے۔ تو حضور تاج الشریعہ اسٹیج کے اوپر آئے اور آپ نے جیسے ہی دیکھا تو آپ نے ان کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر آہستہ سے کان میں یہ کہا کہ ہم تو غوث اعظم کے غلام ہیں، اور غوث اعظم کی تعلیمات کو پڑھ پڑھ کے ہم شریعت کے پابندی کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی رگوں میں غوث اعظم کا خون ہے، اور آپ اس طرح شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ سید صاحب وہاں سے اٹھے، اسٹیج چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، لیکن دیکھا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سید صاحب اسٹیج کے اوپر آتے ہیں تو پینٹ شرٹ اتار کے کرتے پائجامے میں آتے ہیں،
اور اسٹیج پر آنے کے بعد حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے ایک جملہ کہا کہ پہلے مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی دل والے نے دل کی بات کہی اور دل پہ اثر کر گیا. پہلی مرتبہ ایسا لگتا ہے کسی دل والے نے دل کی بات کہی اور دل پر اثر کر گئی. یہ ہمت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ یہ حوصلہ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ شریعت مطہرہ کی خدمت کا یہ جذبہ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ یہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے. ورنہ آج جس طرح کے حالات ہیں کہ تاج الشریعہ کا احسان ہمارے اوپر کتنا زیادہ، تاج الشریعہ کی قربانیاں کیا ہے. آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا آج لوگوں کے درمیان مزاج کیا ہے؟ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی نہ بولے نا وہ بہت اچھا ہے، جو کچھ نہ بولے وہ بہت اچھا ہے. یعنی ایک امام صاحب اگر کچھ بھی نہیں بولتے تو سوچتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہمارے محلے میں بہت اچھے، کبھی کچھ نہیں کہتے، کبھی کچھ نہیں کہتے، ایک چپ سو سکھ والے معاملات، تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور اسلام نے ہم کو کیا مزاج دیا؟ اسلام نے ہم کو کیا مزاج دیا؟ اگر برائیوں کو دیکھ کر آپ خاموش رہیں گے، آپ نے کبھی سوچا کہ اگر برائیوں کو دیکھ کر یا یہ کہ دیوبندیوں کی گستاخیوں کو دیکھ کر اگر امام احمد رضا کا قلم خاموش ہو جاتا تو آج ہمارا کیا نتیجہ ہوتا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نسل بندی کے معاملے میں اگر سرکار مفتی اعظم کا قلم خاموش ہو جاتا تو آج ہمارا کیا معاملہ ہوتا؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ منہاجیت کی فتنے کے مقابلے میں اگر حضور تاج الشریعہ محدث کبیر کا قلم اور زبان خاموش ہو جاتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تصویر کشی اور ویڈیو شوٹنگ کے معاملے میں جب فرمان مصطفیٰ کے خلاف نہ جانے کتنے کام کیے جانے لگے، اگر میری تاج الشریعہ کا قلم اور زبان خاموش ہو جاتی تو آج کیا معاملہ ہوتا؟ یقین جانے آج جتنی بھی بہاریں نظر آتی ہے یہ ہمارے بڑوں کا احسان ہے، ہمارے بڑوں کا صدقہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے مخالفت کو برداشت کر لیا، لوگوں کی ناراضگی کو برداشت کر لیا، لیکن کبھی بھی شریعت مطہرہ کا سودا نہیں کیا. لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن یہ کہ انہوں نے شریعت مطہرہ پر ہمیشہ پہرا دیا. آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہم کو کیا مزاج دیا اور آج لوگوں کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے. اسلام نے کیا مزاج دیا؟ ایک حدیث پاک سنیے اور اس کے نتیجے میں آج حالات جو بن رہے ہیں آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گے کہ خاموش رہنا یہ ہر جگہ پر اچھا نہیں ہے. برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آج ہر محلہ پریشان ہے. برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے کا نتیجہ ہی تو ہے. آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی شراب پیتا تھا نا تو نشہ اترنے تک گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، سوچتا تھا میری بچی کی شادی کیسے ہوگی. آج سے 35 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو اذان اگر مسجد میں ہوتی تو گھر میں کوئی نہ کوئی بچے کو ٹوکتا، اے خاموش ہو جا اذان ہو رہی ہے. لیکن آج کیا حال ہے؟ خاموشی کے نتیجے میں اذان بھی ہو رہی ہے، بات بھی چل رہی ہے. اذان بھی ہو رہی ہے، موبائل پہ سیریل بھی دیکھی جا رہی ہے. اذان بھی ہو رہی ہے، گانے بھی سنے جا رہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ خاموشی کا نتیجہ ہے. آج سے 30-40 سال پہلے غیرت پائی جاتی تھی کہ ایک نوجوان اگر کسی لڑکی کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو جائے اور ظاہر ہو جائے تو حال یہ ہوتا تھا کہ اس کو گھر کے باہر نکلنے میں شرم آتی تھی. ماں باپ سوچتے تھے بچی کا رشتہ کہاں ہوگا، ماں باپ سوچتے تھے لڑکے کا رشتہ کہاں پر ہوگا. لیکن آج جب خاموشی اختیار کر لی گئی تو حال یہ ہو گیا کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہے. دوپہر میں لڑکی بھاگ گئی، رات میں باپ کھانا کھا کے سو جاتا ہے. شام میں لڑکی بھاگ گئی، غیرت کا جنازہ خاموشی کی بنیاد پر اس طور پر نکل گیا کہ شام میں لڑکی غیر کے ساتھ نکل گئی، بھائی کو رات میں سکون کی نیند آ جاتی ہے. کیوں ہے؟ یہ خاموشی کی نتیجہ ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائیوں سے مقابلے کے حوالے سے جو مجاز عطا فرمایا، یہ حدیث پاک کو سنیں اور حدیث پاک کو سننے کے بعد حضور تاج الشریعہ کی قربانیوں کو یاد کریں
کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 گروہ کے حوالے سے، یعنی 3 گروہ، 3 گروپ، 3 ٹولی، اس کے حوالے سے فرمایا کہ ایک تو وہ گروہ ہے جو اللہ کی حدود میں مداہنت کرتا ہے، یعنی احکام شریعت کی جو بات ہے نا، تو اس میں وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، مداہنت کرتا ہے، ایک وہ گروہ ہے۔ اور پھر فرمایا ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے نا تو حکم کو پامال کرتا ہے۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ تینوں گروہ کے حوالے سے حدیث پاک میں مثال دی گئی کہ یہ سمندر میں، کشتی میں، جہاز میں سفر پہ اوپر نکلے، کئی دن تک جب سفر پہ نکلے نا تو چٹھی اچھالی گئی، یعنی قرار اندازی کی گئی کہ کون پہلے میں رہے گا، کون دوسری منزل میں رہے گا، کون تیسری منزل میں رہے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گروہ، ایک گروپ پہلے میں رہا، ایک دوسرے میں، ایک تیسرے میں۔ کئی دن تک جب سفر ہونے لگا تو پہلی منزل والے نے کلہاڑی لی اور یہ کہا کہ میں تو اپنی جگہ پر کشتی میں سوراخ کروں گا، پانی سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں، سوراخ کروں گا اور پانی اپنی ضرورت کے لیے سیدھے ہی لوں گا۔ تو وہ جو اللہ کی حدوں میں مداہنت کرنے والا، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا، چاپلوسی کرنے والا، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ یہ اپنی جگہ میں، اپنے حصے میں جو چاہے کرے، ہم کو کیا لینا دینا۔ جیسے کہ آج ہوتا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک محلے میں اگر برائی پھیلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی کچھ مت بولنا، تیرے گھر میں ہوا ہے، اس محلے میں ہوا ہے، تجھے کیا لینا دینا۔ فلاں جگہ پر صحابہ کی گستاخی ہوئی، خاموش ہو جاؤ، تو گستاخ صحابہ ہے، تجھے کیا لینا دینا۔ فلاں جگہ لڑکی بھاگ گئی، لا سکتے ہو، ارے ہم کیوں لائے، میری بچی تو محفوظ ہے، مجھے کیا لینا دینا۔ تو یہ جو چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہیں نا، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیکن ایک گروہ وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جیسے ہی وہ کشتی کو توڑنے جا رہا تھا تو جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے اس نے کہا اس کے ہاتھ کو پکڑ لو۔ کیا کر لو؟ کیا کہو؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، کشتی کو توڑنے نہ دو۔ اب ہمارے آقا فرماتے ہیں جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا نا تو وہ بھی ڈوبنے سے بچا اور وہ بھی ڈوبنے سے بچا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ خود بھی ہلاک ہوا، وہ بھی ہلاک ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پانی ایک مرتبہ کشتی میں گھس گیا تو اگرچہ پہلی منزل والا پہلے ہلاک ہوگا لیکن چند گھنٹوں کے بعد دوسری منزل کا نمبر بھی آنے والا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسری منزل کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اگر شہر میں، علاقے میں یا کسی بھی جگہ پر اگر برائیاں پھیلتی ہے اور برائیوں کے مقابلے میں اگر تم خاموش رہتے ہو تو یہ مت سوچنا کہ فلاں گھر میں برائیاں پیدا ہوئی تیرا گھر محفوظ ہے، یہ مت سوچنا کہ فلاں محلے میں برائی پیدا ہوئی تیرا گھر محفوظ ہے۔ ہم کو یہ بتایا گیا کہ جس طرح کشتی میں ایک مرتبہ پانی داخل ہو جائے گا تو داخل ہونے کے بعد ڈوبنا سب کا یقینی ہوتا ہے، اسی طرح اگر برائیوں کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو آج کسی اور کی لڑکی آوارہ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے تیری آنے والی نسل میں یہ برائیاں پیدا ہو جائے۔ آج کسی اور خاندان میں بے پردگی ہے، اگر خاموش رہے تو کل تیرے خاندان میں بے پردگی پیدا ہو جائے گی۔ آج شہر میں اگر ایک خاندان میں دیوبندی وہابی آتا ہے، اگر خاموش رہے تو یہ
یہ برائی آنے والے وقت میں پورے شہر میں پھیل جائے گی۔ یعنی حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ برائیوں کا مقابلہ کریں، برائیوں کا دروازہ بند کریں، اور برائیوں کا دروازہ بند کرنے میں جو جتنی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ برائیوں کا دروازہ بند کرنے میں میرے تاج الشریعہ کی کوشش کا کیا نتیجہ ہے۔ میرے تاج الشریعہ کا احسان بیکانیر کے اوپر کیا ہے، راجستھان پر کیا ہے، گجرات پر کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اوپر میرے تاج الشریعہ کا احسان یہ کتنا عظیم ہے کہ میرے تاج الشریعہ اگرچہ ہر شہر کے اندر قدم نہیں رکھ پاتے ہیں، اگر یورپ کی سرزمین کے اوپر اگر طاہر الپادری کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، اگر پاکستان کی سرزمین پر اگر طاہر الپادری کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے پروگرام کے اندر ہرے راما ہرے کرشنا کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہتا ہے، دیوبندی وہابی کے پیشوا کو حق پر کہتا ہے، تو ہزاروں علماء خاموش رہتے ہیں۔ لیکن میرے تاج الشریعہ کا احسان یہ ہے کہ بریلی کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر آپ نے اپنی زبان سے طاہر کا رد ایسا فرمایا کہ طاہر کے رد کی بنیاد پر حضور تاج الشریعہ نے ہم کو منہاجیت کے فتنے سے بچا لیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ تاج الشریعہ برائیوں سے مقابلہ کرنے والی اس ذات کا نام ہے، تاج الشریعہ برائیوں سے مقابلہ کرنے والی اس آواز کا نام ہے کہ میرے تاج الشریعہ نے بریلی کی سرزمین پر رہ کر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے تو میرے تاج الشریعہ کا ایک ہی پیغام رہا، اور وہ پیغام یہ رہا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کا احسان ہے۔ اس لیے دوستو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سچی خراج عقیدت یہ ہے، سچا نذرانہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو برائیوں سے بچائیں، برائیوں سے مقابلہ کریں اور شریعت کے اوپر عمل کریں۔ یہی حضور تاج الشریعہ کا پیغام ہے اور یہی حضور تاج الشریعہ کی قربت کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ حضور تاج الشریعہ کا طریقہ کار کیا تھا۔ آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں اگر دیکھا ہو تو شریعت کے اوپر عمل کا جو جذبہ ہے، شریعت پر عمل کا جو جذبہ، قسم خدا کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا، دھرول کی سرزمین پر آخری سیمینار وہاں پر جو ہوا تو حضرت آئے تھے، پورے دن سفر کیا، پورا دن سفر، عصر کے وقت شاید دوپہر کا کھانا کھایا، رات میں تقریباً 11 یا 12 بجے سوئے، اور ہم پہنچے تو سوچا کہ حضرت کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ تو وہاں پر جو خدمت میں آدمی رکھا تھا نا، اس نے کہا کہ بس ابھی ہی، یعنی 1:30 یا 2 بجے ابھی ہی بس حضرت اٹھے، حضرت نے دودھ یا کچھ پیا، تہجد کی نماز ادا کی اور ابھی حضرت آرام میں۔ یعنی اتنا سفر کرنے والا، اتنی تھکان کے ساتھ، فرائض تو فرائض ہے، فرائض تو فرائض ہے، جو تہجد کے لیے بھی جاگ جائے تو وہی تو تاج الشریعہ ہوا کرتا ہے، وہی تو ایسا قائد ہوا کرتا ہے۔ اور یہ حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ کی ذات میں مولا کائنات نے وہ جو فرمایا، یعنی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو مدد کیسی، یعنی اعلیٰ حضرت کی کرامت کی جھلک حضور تاج الشریعہ میں، اعلیٰ حضرت کی کرامت کی جھلک حضور تاج الشریعہ میں۔ آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے خود تحریر فرمایا، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا، نماز کا وقت ہوا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد مانگی، اور جیسے ہی میں نماز کے لیے کھڑے ہو گیا اللہ اکبر کہا، امام اہل سنت فرماتے ہیں جب تک نماز میں رہا درد غائب ہو گیا۔ جب تک نماز میں رہا نا درد غائب ہو گیا، جیسے ہی سلام پھیرا درد لوٹ آیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، درد غائب ہو گیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے
کہ درد غائب نہیں ہوا، بلکہ یہ جو حدیث پاک میں کہا گیا نا کہ نماز کو ایسے ادا کریں جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں اتنا تصور کریں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو امام اہل سنت کی نماز میں وہ تصور پایا جاتا تھا کہ جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں درد غائب ہو جاتا ہے، جیسے کہ مولا کائنات کی عبادت میں نظر آتا ہے، مولا کائنات کی عبادت کا صدقہ امام اہل سنت میں نظر آتا ہے، مولا کائنات امام اہل سنت کی عبادت کا صدقہ یہ تاج الشریعہ میں نظر آتا ہے کہ مولا کائنات یہی تو کہا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا، لوگوں سے کہا جب میں نماز میں کھڑے ہو جاؤں تیر کو کھینچ لینا، تیر کو کھینچا گیا، لیکن مولا کائنات کو درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ کہ جب آدمی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے اور جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو تکلیف کا احساس اس کے جسم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی بات آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا کہ میرے تاج الشریعہ اپنی آخری عمر میں جب چلتے تھے تو دو آدمی ہیں آپ کو پکڑ کر چلتے ہیں، جس نے قریب سے آخری عمر میں دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تاج الشریعہ کو دو آدمی پکڑ کے چلتے، کرسی پر بٹھانا ہے پکڑ کر بٹھاتے، اٹھانا ہے پکڑ کر اٹھاتے، یہ معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ آپ ذرا سوچیں کہ جو سہارے کے ساتھ چلتا ہو، جو سہارے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے، لیکن وہی حضور تاج الشریعہ جیسے ہی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیں، اب رکوع میں جانے کے لیے بھی کوئی سہارا نہیں، رکوع سے اٹھنے کے لیے بھی کوئی سہارا نہیں، سجدے میں جانے کے لیے کوئی سہارا نہیں، سجدے سے اٹھنے میں کوئی سہارا نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عبادت سے محبت کی بنیاد پر ان کو وہ طاقت دے دی جاتی ہے کہ ایسی کمزوری میں بھی وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق عبادت کرتے ہیں، وہ شریعت کے احکام کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی ہم کو یہ درس دیتی ہے، ان کی زندگی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ سے قریب ہونا ہے، خود گناہ سے بچیں، دوسروں کو گناہ سے بچائیں، علاقے میں گھر میں محلے میں اچھا ماحول پیدا کریں، متسلم سنی بنے تو یقین جانے حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہم کو ضرور حاصل ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ اور دینداری اختیار کریں اپنے چہرے پر۔ وقت کافی ہو چکا ہے ورنہ چند باتیں عرض کرتا، کئی لوگ جا بھی چکے ہیں، اس لیے بس آخری بات عرض کر دوں کہ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں۔ کیا کریں؟ کیا کرنا ہے؟ چہرے پر داڑھی سجانی ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، ماں باپ کی شریعت کے دائرے میں پابندی کرنی، فرما برداری کرنی، حرام مال سے جھوٹ دھوکہ دے کر مال کو جمع کرنا، اس سے بچنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں؟ اپنے چہرے پر سنت رسول کون سجائے گا بتائیے؟ سبحان اللہ، 2 لوگ، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور کون ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھ کر چلے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یعنی یہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ روزی نہیں ملے گی، حضرت نوکری کا معاملہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے غیر مسلموں کے علاقے میں رہنا ہے اس لیے جان بچانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہم کروڑوں ہیں اور ڈرتے ہیں، اور میرے غریب نواز اکیلے آئے، داڑھی کے ساتھ آئے، وہ اکیلے آئے داڑھی کے ساتھ آئے، وہ ایمان کا پاور ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اور یہ کہ روزی نہیں ملے گی تو کیا مودی کمپنی یہ وہ ہم کو روزی دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے۔ جب ہمارے آقا کی ذات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ، تو ہم کو داڑھی نہیں مڈوانا ہے۔ اور آج جو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا، داڑھی مڈوانے جاتا ہے، کہتا ہے چہرہ بنانے جا رہا ہوں۔ ارے ہمارے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کس کا چہرہ بنے گا بھائی؟ ہاں؟ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈوائیں گے، اچھے لگیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، میرے آقا سے بڑھ کر حسین و جمیل دنیا میں کوئی آیا؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی آ سکتا ہے؟ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب ہمارے آقا سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی آیا نہیں، کوئی آ نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تو پاکی ایسے بیان کرتی ہے کہ پاکی ہے اس رب کے لیے کہ جس نے مردوں کو چہرے پر داڑھی کے ذریعے زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو سر کے بال کے ذریعے زینت عطا فرمائی۔ اور فرشتوں کی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ داڑھی کے ذریعے مرد کو زینت دی گئی، سر کے بال کے ذریعے عورت کو زینت دی گئی، لیکن ماحول یہ ہے کہ یہاں پر داڑھی منڈوائی جاتی ہے اور لڑکیاں سروں کے بال کو کاٹنے لگی ہیں۔ دوستو اپنے حال پر رحم کریں، اور ایک بات یاد رکھ کر چلیں کہ دنیا میں تم کو کوئی کچھ بھی لیکچر دیتا ہو، لڑکیوں کو بہکانے کے لیے کوئی کچھ بھی کہتا ہو، میری ایک بات ہمیشہ اپنے دل کے اوپر نقش کر لیں کہ مخلوق میں ہماری خیر خواہی کرنے والا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی آیا ہی نہیں، ہماری بھلائی چاہنے والا۔ اور کوئی کتنا بھی عقل مند بن جائے، کوئی کتنا بھی عقل مند بن جائے، میرے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ کوئی عقل مند آ سکتا ہے۔ جب میرے نبی کائنات میں سب سے زیادہ عقل والے، جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا فرمان جہاں بھی پہنچے دل سے لگائیے، عقل کو نہ دوڑائیں، اپنی عقل کو قدم مصطفیٰ پر قربان کر دے، ایمان سلامت رہے گا، ہمارا دین سلامت رہے گا۔ اس لیے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں گے انشاءاللہ، مسجد کو آباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر جانے انجانے مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔